حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ آج میں ایک نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سارے دوست ہمتاً گوش ہو کر پوری توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں۔ عزیزان محترم، ہمارے اوپر جتنے بھی مصائب، آلام، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ سب ہماری شامت اعمال ہے۔ یہ ہمارے گناہوں کے باعث ہے، یا بارشوں کا ہونا ہی نہ، یا بے وقت بارشوں کا ہونا، یا اتنا زیادہ ہونا کہ سیلاب آ جانا، ہر چیز کا ڈوب جانا، ہر چیز کا تباہ ہو جانا، زلزلے آنا، وبائی بیماریوں کا پھیل جانا، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہو جانا، بسم اللہ ماشاء اللہ، روزی کی تنگی ہو جانا، یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری بلائیں، یہ ہمارے گناہوں کے باعث ہیں۔ جب بندہ مسلسل گناہ کرتا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، یتیموں غریبوں کے حق کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوتیں کھاتا ہے، ظلم کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، زناکاریاں کرتا ہے، شرابیں پیتا ہے، تو بندے پر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں اور ان گناہوں کے ایسے ایسے نقصانات ہوتے ہیں۔ کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے ماشاءاللہ، زلزلوں کا آنا، سیلاب کا آنا، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہو جانا، بے وقت بارشوں کا ہونا، سیلاب کا آنا۔ اسی طرح مفسرین نے، محدثین نے، محققین نے بیان کیا، گناہوں کے نقصانات میں سے یہ بھی ہے کہ بندے کی اور روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ گار آدمی کی روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، پھر اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اچانک صحت خراب ہو جائے گی، جسم میں سستی، کاہلی، کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح لوگوں کی نظر میں یہ میں نشانیاں، علامتیں بتا رہا ہوں گناہوں کے باعث، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو بندے کو کیا کیا نقصان ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان گناہوں کی سزا ہوتی ہے اس دنیا میں۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں جو اس کی لوگوں کی نظر میں عزت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک کتاب میں پڑھا، اولیاء صالحین فرماتے ہیں جب لوگ کسی کے پیچھے پڑ جائیں، بہن بھائی، عزیز و اقارب، لوگ پریشان کر رہے ہوں، تو فرماتے ہیں وہ لوگوں سے لڑنے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں گر پڑے، اپنا محاسبہ کرے، دیکھے اس میں کہاں کمی ہے، اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر کثرت سے اللہ سے معافی مانگے۔ جب اللہ معاف کر دے گا تو لوگوں کو خود ہی پیچھے ہٹا دے گا۔ جب وہ مہربان ہو جاتا ہے تو کل عالم مہربان ہو جاتا ہے، جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو کل عالم ناراض ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، پھر گناہوں کی یہ سزا ہوتی ہے کہ بندے کی عقل میں فتور آ جاتا ہے، اس کی سمجھ، عقل ختم ہو جاتی ہے، کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، جدھر جاتا ہوں ہر کام الٹا ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں
یہ گناہوں کی نحوست ہے، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی عبادت کی توفیق سلب کر لیتا ہے، ذکر اللہ کی توفیق ان سے چھن جاتی ہے، نماز کی، تلاوت کی، ذکر و اذکار کی توفیق اللہ تعالیٰ ان سے سلب کر لیتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جس سے ذکر اللہ چھوٹ جائے، اللہ کی یاد چھن جائے، وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے محبوبوں کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ میری عاجزانہ ان باتوں پر غور کیا کریں، میں بڑی محبت سے، بڑے درد دل سے، اندر سے آپ سے بات کرتا ہوں، اس کے اوپر آپ غور کیا کریں۔ ہم سب کا یہی حال ہے، ہم شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، میری طرف توجہ کریں، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب راضی ہوتا ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ایک تو بات بتائی نا کہ راضی ہو تو ذکر اللہ کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، نماز کی، تلاوت کی، درود و سلام کی، ذکر کی۔ ایک چیز اولیاء اللہ نے یہ فرمائی، ان بزرگوں نے کہا جب ناراض ہوتا ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے، جب راضی ہوتا ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضور کیسے؟ فرماتے ہیں جس دن میرا گدھا، میری سواری، میری بیوی، میرے بچے، میرے خادم میری نافرمانی نہ کریں، میری تابع فرمانی کریں، آگے سے چنو چرا نہ کریں، ادب سے چلتے جائیں، تو میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی ہوتی ہے، اور جب میں ان کو دیکھوں کہ وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، بیوی نافرمانی کرتی ہے، میری سواری نافرمانی کرتی ہے، میرے خادم نافرمانی کرتے ہیں، بچے، تو فرماتے ہیں میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں تو میں بھی اپنے رب کی فرما برداری میں کمی کر رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ اولیاء اللہ کی زندگی بھر کی ان کے تجربات اور مشاہدات ہیں جو ہماری آسانی کے لیے وہ بیان کر گئے۔ اگر آپ سالک، صوفی، اللہ والا بننا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں قدم قدم پہ بندے کے کام آتی ہیں۔ اسی طرح عزیزان محترم، پھر جو گناہگار آدمی ہوتا ہے، ملاوٹ کرنے والا، دھوکہ کرنے والا، لوگوں کے حق مارنے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، ہمہ وقت گناہوں میں دھت رہنے والا، اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ گناہوں کی نحوست ہے اور یہ نقصان ہے کہ اس کا ہر وقت دل پریشان رہے گا، اس کے دل کی فرحت اور مسرت رب چھین لیتا ہے۔ سمجھیں؟ جو نیک آدمی ہوتا ہے اللہ اس کو اطمینان قلب عطا فرماتا ہے، اس کا دل خوش رہتا ہے، اس کے پاس بھلے کچھ بھی نہ ہو اس کا دل مسرور رہتا ہے، باغ باغ رہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں یہ عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کھیتوں اور باغات کی پیداوار میں رب کمی کر دیتا ہے۔ پھر گناہوں کا یہ وبال ہوتا ہے کہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ پھر گناہوں کا یہ وبال ہوتا ہے اچانک لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ غور کریں، یہ دل کے اوپر ہم سب کو چاہیے، لکھنی چاہیے، اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، گناہوں میں رہتا ہے، وہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتوں کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں جو بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہوں کا یہ وبال ہوتا ہے کہ اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے اور چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اس کا شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے، بلائیں ہجوم بنا کے اس کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں، تنگیاں، پریشانیاں، فکریں، بیماریاں ہر طرف سے اس کو گھیر لیتی ہیں، اور اس کی عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، ہر طرف سے ذلتوں، رسوائیوں اور ناکامیوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ اور ان دائمی گناہوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔
اس لیے ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم میں تو کہیں کمی نہیں ہے۔ آپ کے سب سے سامنے حالات ہیں ملک کے کہ ہمارے حکمرانوں کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اقتدار کی کھینچا تانی میں لگے ہوئے ہیں۔ ملک سارا ڈوبا پڑا ہے، مہنگائی انتہا درجے کی ہے، لوگ غربت کی چکی میں پھنس رہے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، نہ کوئی صوبائی حکومت نہ کوئی وفاقی حکومت۔ کوئی ایک اجلاس بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوں کہ یار کوئی حل کریں، لوگ ڈوب گئے ہیں، لوگوں کے مال اسباب ڈوب گئے، مال مویشی ڈوب گئے، گھر بار ڈوب گئے ہیں، اتنی مہنگائی ہے، ملک دیوالیہ ہونے کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی اس پہ بات ہی نہیں کرتا، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے اس کی۔ اور ہم سب کا بھی یہی حال، اب وقت نہیں نا، وگرنہ میں آپ کو ایک ایک چیز گن کے بتاؤں کون سی شے ہے کہ جو ہمیں خالص مل سکے۔ ہر چیز میں ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، ہر دوسرے بندے کو کہتے ہیں ایسا ہے ایسا ایسا ہے، ہم خود اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کرتے۔ دوستو ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں اور ہم میں جو جو کمی ہے اس کو ختم کر دیں، سارا ملک کمیوں سے پاک ہو جائے گا، اللہ کی رحمت کا نزول شروع ہو جائے گا۔ پھر عزیزان محترم، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ مصیبتیں بلائیں ہمارے گناہوں کے باعث ہیں۔ خصوصی طور پہ آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں بیٹھے تھے، بیت اللہ شریف۔ تو ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال آقا، فلاں بندے کا بڑا نقصان ہوا کہ دریا کی طغیانی آئی اور اس کا سارا مال ہی بہا کے لے گئی، وہ جو اس کے پاس غلہ تھا، بکریاں تھی، مال مویشی تھا، سب بہا کے لے گئی، گھر اس کے اندر بہہ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنگل ہو یا سمندر ہو، گویا کسی بھی جگہ مال ضائع ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے اموال کی حفاظت کرو۔ اسی وقت مال ضائع ہوتے ہیں جب تم جو غریبوں مسکینوں کا حق ہے ان کو نہیں دیتے ہو۔ اب تو یہ موبائل پہ دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں، بڑی ویڈیو آئی ہوئی ہیں، کھڑی کھڑی کروڑوں اربوں روپے کی عمارت گر جاتی ہے، بڑا بڑا گھر اتنا خوبصورت کروڑوں روپے کا گر کے پانی میں ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں خبروں میں دکھا رہے ہیں، سارے مال مویشی گھر بار سب پانی میں بہہ کے جا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان ہے، سرکار نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو، آپ شہر میں رہتے ہیں، آپ بستی میں رہتے ہیں، آپ جنگل میں رہتے ہیں، آپ سمندر میں رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال اسباب محفوظ رہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ دیا کرو اپنے اموال کی، یعنی آپ کے مال کے اندر جو غریبوں مسکینوں کا حق ہے وہ دیتے رہو، اللہ تمہارے مالوں کی حفاظت فرمائے گا، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، سیلاب سے، زلزلوں سے، ہر چیز سے اللہ تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح عزیزان محترم، اب دیکھیں جب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سارا کچھ ہمارے گناہوں کے باعث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو، صدقہ دیا کرو، اللہ کے حضور دعا مانگا کرو۔ یہ تین کام ایسے ہیں، صدقہ دینا، دعا مانگنا، اللہ سے استغفار کرنا، یہ تین کام ایسے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان سے بلائیں دفع ہو جاتی ہیں۔ جو مصیبت بلا اتر چکی ہے اللہ اس کو بھی ٹال دیتا ہے، جو اترنے والی اسے بھی اللہ ٹال دیتا ہے۔ تین کام پکائیں، کثرت سے استغفار کیا کریں، کثرت سے صدقہ دیا کریں، اور کثرت سے اللہ کے حضور دعا مانگتے رہا کریں، یا اللہ مجھے زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں یہ سورہ نوح ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا، فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، انہوں نے نہ مانا، انکار کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے،
اس گناہ کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بارشیں بند کر دیں۔ 40 سال تک ان میں بارشیں نہیں ہوئی، اور 40 سال تک کے لیے اللہ نے ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، بچے پیدا ہونے بند ہو گئے۔ جب بارشیں نہ ہوئیں، زمینیں جل گئیں، باغات جل گئے، فصلیں خشک ہو گئیں، جانور مر گئے، ہر چیز ختم ہو گئی۔ وہ پھر چیخ و پکار کرتے ہوئے آپ کی طرف آئے، رجوع کیا، معافی مانگی۔ آپ نے حضور ہم کیا کریں ہماری؟ آپ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا جب تم اللہ سے معافی مانگو گے، توجہ کریں، اب قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، جب تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے، استغفار کرو گے، تو نہ صرف یہ کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے لیے اللہ موسلا دھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا مالوں سے، اولاد سے، اور تمہارے باغات اگا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اب یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ سب بلائیں، سب تنگیاں ختم ہو جائیں، تو ہم سب کو انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ ہم وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے استغفار میں فنا ہو جائیں۔ کل امت مسلمہ کو اور کل پاکستانیوں کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی یہی سمجھایا، آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک شخص نے آ کے کہا کہ حضور میرے پاس اولاد نہیں ہے، دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹے استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا حضور بہت تنگ دستی ہے، بڑا فکر و فاقہ ہے، بڑی غربت ہے، بڑا افلاس ہے، حضور کیا کروں؟ فرمایا بیٹے استغفار کرو۔ ایک اور بندہ آ گیا، اس نے کہا حضور میرے باغات خشک ہو گئے، میرا سب باغ اجڑ گیا، خشک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹے استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا حضور لوگوں کی مشکلات مختلف ہیں، کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہے، کوئی کہتا ہے فکر و فاقہ ہے، کوئی کہتا ہے قحط ہے، باغ اجڑ گئے ہیں، آپ ایک ہی چیز فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں کون ہوتا ہوں فرمانے والا؟ اللہ خود فرما رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، اور جب تم استغفار کرو گے وہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہاری مدد کرے گا مالوں سے، اولاد سے، تمہارے باغات اگا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ خود کلام پاک میں یہ فرما رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط ہوا، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ آپ نے نماز استسقاء پڑھی، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے آپ نے یہ نہیں کہا یا اللہ بارش برسا، آپ استغفار کرتے رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان کو بھی کہا آپ بھی پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ کچھ دیر اس کا آپ نے تکرار کیا اور پھر اٹھ کے چل پڑے۔ لوگوں نے کہا حضور ہم بارش مانگنے آئے تھے، بارش کے لیے دعا ہی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا بھائی میں نے وہ کیا ہے جو رب نے کہا ہے، اس نے کہا استغفار کرو میں تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برساؤں گا۔ تو بڑے محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان چیزوں کی طرف ہم سب کو دوستو چاہیے کہ ہم خیال کریں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکلات کو آسان کرنے والا نہیں ہے۔ ہر بندے کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہاں مسئلہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا جب تمہیں ہر طرف سے مصیبتیں گھیر لیں، پریشانیاں گھیر لیں، تکلیفیں گھیر لیں، تنگیاں گھیر لیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہ نظر آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا استغفار پڑھو۔ استغفار سے مراد یہ نہیں آپ کہیں استغفار استغفار، نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے ساری زندگی میں دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں کا علاج صرف 2 چیزوں میں پایا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سگا فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے میں نے ساری زندگی میں دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں کا علاج 2 چیزوں میں پایا ہے، ایک صدقہ میں اور دوسرا کثرت کے ساتھ آیت کریمہ پڑھنا۔ آیت کریمہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری ذات پاک ہے اور میں اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہو جاتا ہے اور نکلنے کے راستے پیدا فرماتا ہے۔ تو اس میں بھی آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا، جب ہر طرف سے تمہیں مصیبتیں، بلائیں گھیر لیں، تنگیاں، پریشانیاں گھیر لیں، کوئی راستہ نہ نظر آئے، تو فرمایا استغفار پڑھو، اللہ تمہارے لیے نکلنے کے راستے پیدا فرما دے گا اور تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ کسی بزرگ کا قول نہیں، خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ پھر عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مطہرہ کا مطالعہ کریں۔ اب اگلی بات کہہ رہا ہوں، ایک حصہ گفتگو کا ختم ہوگا، اگلی بات کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو امت ہے یہ حضور کی محبوب ہے۔ آقا علیہ السلام ساری زندگی اس امت کے لیے رنجیدہ رہے، ہمہ وقت آقا علیہ السلام امت کے لیے رنجیدہ رہتے، اور غاروں میں اور سفروں میں اور حضروں میں اور شب و روز ہر وقت امت کے لیے حضور دعا مانگتے، اس کی خیر کے طالب رہتے۔ وقت نہیں نا، تفصیل میں نہیں جاتا، ساری رات ایک ایک سجدے میں روتے روتے گزار دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی جب کان قریب کرتے تو حضور بھرائی آواز میں رو کے بس یہی کہہ رہے ہوتے، مولا اور کچھ نہیں مانگتا، میری امت کو بخش دے۔ شب معراج بارگاہ مولا میں پہنچے ہیں، وہاں پہنچے ہیں جہاں کوئی پیغمبر بھی دم نہیں مار سکتا، کوئی فرشتہ مقرب دم نہیں مار سکتا، اور وہاں بھی جا کے کہا مولا میری امت کو بخش دے۔ آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، حضور کے روضہ انور میں ہر روز صبح و شام ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، جب ہماری نیکیاں پیش ہوتی تو حضور خوش ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے اس امتی کو استقامت عطا فرما۔ ہمارے گناہ جاتے ہیں، حضور رنجیدہ ہو جاتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ ہر وقت حضور کا دھیان امت کی طرف ہے۔ تو یہ امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ہے، اس امت کے ساتھ محبت کریں۔ آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے، فرمایا مسلمان باہم ایک جسم کی طرح ہیں، ساری امت مسلمہ باہم ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو جائے تو باقی سارا جسم اس کے ساتھ بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس ایک جسم کے عضو کی تکلیف کے باعث سارا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے، بے چینی میں آ جاتا ہے، اور ساری رات سارا جسم اس دکھ تکلیف کے ساتھ جاگتا رہتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں تمہیں باہم ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان بھائی کو تکلیف آ جائے تم سارے کے سارے بے چین ہو جاؤ، تم سارے کے سارے بے قرار ہو جاؤ، اس وقت تک تمہیں آرام نہ آئے، چین نہ آئے، قرار نہ آئے جب تک اس بھائی کی تکلیف دور نہ ہو جائے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام دیا، اور رب کائنات نے، آپ دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے مجھے بھوک لگی ہوئی تھی تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو کیسی باتیں کرتا ہے، تو پیاس سے پاک ہے، بھوک سے پاک ہے، بیمار ہونے سے پاک ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے تیرا فلاں دوست تیرے پاس آیا تھا، اس کو پیاس لگی تھی تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا، اس کو پانی پلانا ایسے ہی تھا جیسے تو نے اپنے مولا کو پانی پلا دیا۔ فلاں تیرا دوست عزیز بندہ مہمان آیا تھا تو نے کھانا ہی نہیں کھلایا، اس کو کھانا کھلا دیتا، اس کو کھانا کھلانا ایسے ہی تھا جیسے تو نے اپنے رب ذوالجلال کو کھانا کھلا دیا۔ فلاں تیرا عزیز دوست بیمار تھا، تو نے بیمار پرسی تک نہ کی، اس کی بیمار پرسی کرنا ایسے ہی تھا جیسے تو نے میری بیمار پرسی کر لی۔ آپ اندازہ کریں رب کائنات کی ذات پاک نے
بندے کی ذات کے ساتھ اپنی ذات کو کیسے جوڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تو بندے کو راضی کر دے، بندہ راضی ہو گیا، سمجھ کے تیرا مولا تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ تو کو اپنا ایڈریس بتا، اپنا پتہ بتا، تو کہاں رہتا ہے، تیرے بندے اگر پوچھیں تو میں ان کو بتا سکوں۔ فرمایا میرے کلیم میرے بندوں کو بتا دے جو دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے ٹوٹے ہوئے دل ہیں، میں رب ان دلوں میں رہتا ہوں۔ اس ٹوٹے ہوئے دل والے بندے کو خوش کر دے، سمجھ لے کہ میں رب تجھ سے خوش ہو گیا۔ عزیزان محترم، یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا گناہ فرما کسی مسلمان بھائی کے دل کو تکلیف پہنچانا ہے۔ ماں سب سے بڑی نیکی صاحب ایمان ہونا ہے، اور اس کے بعد میں سب سے بڑی نیکی مسلمان بھائی کے دل کو خوش کر دینا ہے۔ یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو مسلمان بھائی کا غم نہ ہو یاد رکھ لے وہ میرا امتی ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت براری کر دی، اس کو بھوک لگی تھی کھانا کھلا دیا، کپڑے نہیں تھی کپڑے لے کے دے دیے، بیمار تھا دوائی لے کے دے دی، اس کی حاجت پوری کر دی، فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے کرتے گزار دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل پڑے۔ آپ سب سنتے ہیں کوئی بندہ 10 دن مسجد میں اعتکاف کرے، رمضان شریف کے آخری 10 دن، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ہے۔ اور فرمایا اب آپ سوچیں کوئی مسجد نبوی میں اعتکاف کرے، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، ایک اعتکاف کرو 50,000 اعتکاف کا ثواب ہے۔ فرمایا کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے چل پڑے، اس کا کام ہو یا نہ ہو وہ اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ چلے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورا مہینہ میری مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرتے کرتے گزار دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل پڑے، فرما جس کے قدم مسلمان بھائی کی مدد کے لیے اٹھے ہیں یاد رکھ لو قیامت کے دن پل صراط پر اس کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، وہ بھاگ کے گزر جائے گا۔ کافی چیزیں دوستو عرض کرنا چاہتا تھا، وقت ختم ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ مسلمان بھائی کی مدد کے لیے چلتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کئی ایسے بندے پیدا کیے ہیں جو مخلوق کی ضرورتیں پوری کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، فرمایا کہ مجھے میری قسم ہے میں ان کو آگ کا عذاب نہیں دوں گا جب قیامت کا دن آئے گا۔ فرمایا جو میری مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، مخلوق سے پیار کرتے ہیں، مخلوق کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، قیامت کا دن آنے دو، صرف یہی نہیں کہ دوزخ سے بچا لوں گا، فرمایا اپنے عرش کے سامنے نور کے منبر پر بٹھاؤں گا اور ان کے ساتھ میں ہم کلام ہوں گا، ان سے باتیں کروں گا، اور فرمایا بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دوں گا جو میری مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کی حاجت پوری ہو نہ ہو، وہ اخلاص کے ساتھ اس کا ساتھ دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس کی زندگی کے جو پیچھے گناہ ہو گئے وہ بھی معاف کر دیتا ہے، جو آئندہ ہوں گے اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ یہاں تک آقا علیہ السلام نے اجر بیان کیا جو حجت الاسلام امام غزالی کو پڑھ رہا ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلتا ہے،
زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، جس طرح بھی ہو سکے مدد کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے لیے 2 براتیں لکھ دیتا ہے، ایک اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے بری کر دیتا ہے، دوسرا اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیتا ہے۔ مخلوق سے محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا، اور ایسا بندہ دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ عزیزان محترم، پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، جو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے اس کی مدد کرے، فرمایا ایسا آدمی جو خلق خدا کی مدد کرتا تھا، قیامت کے دن جب اس کا حساب ہونے لگے گا میں مصطفیٰ اس کے میزان کے پاس آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اگر اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو فاتحہ، نہ ہوا تو میں مصطفیٰ پلے سے نیکیاں ڈال کے سفارش کر کے اس کے پلڑے کو بھاری کر دوں گا۔ یہ اجر ہے مخلوق خدا سے محبت اور شفقت کرنے کا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بس ایک اور حدیث پڑھ لوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا، اللہ پاک اس کو ہر قدم پر 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 70 اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا اگر اس بندے کی حاجت پوری ہو گئی تو وہ بندہ جو مدد کے لیے ساتھ آیا تھا وہ گناہوں سے یوں پاک ہو گیا جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ صرف یہ کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو مخلوق پہ شفقت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صرف تسبیحوں پہ، وظیفوں پہ زور نہ رکھیں، نمازوں پہ زور نہ رکھیں، یہ سارا کچھ تب بھی قبول ہوگا جب آپ کے دل میں انسانیت کا اور خلق خدا کا درد ہوگا۔ اگر خلق خدا کے لیے آپ کے دل میں نرمی نہیں ہے، گداز نہیں ہے، رکت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، تو یاد رکھ لیں گے عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ وقت ختم ہو گیا دوستو، کافی چیزیں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ ہم اولیاء اللہ سے بڑی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، وہ خلق خدا سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ ہر رات سر سجدے میں رکھ کے رو کے کہتے اے رب العالمین، پوری روح کائنات میں جس کسی کو کوئی تکلیف ہے، ہر کسی کی تکلیف معین الدین کو لگا دے تاکہ تیری مخلوق کی تکلیفیں تو ختم ہو جائیں۔ یہ امت محبوب ہے تاجدار کائنات کی تاکہ میرے محبوب کا غم ختم ہو جائے۔ یہ اولیاء اللہ کا پیغام ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ خطاب کرتے ہوتے 10 ہزار سامعین آپ کا خطاب سننے کے لیے ہوتے، صاحبان کم پڑ جاتے، لوگ دھوپ میں بیٹھنے لگ جاتے، خطاب ختم کر کے خطاب روک کے کھڑے ہو جاتے، فرماتے اے سائے میں بیٹھنے والوں آگے آگے ہو جاؤ، وہ جو پیچھے دھوپ میں بیٹھے ہیں خدا کی قسم دھوپ میں وہ بیٹھے ہیں جسم نظام الدین کا جل رہا ہے۔ یہ پیغام ہے اولیاء اللہ کا۔ ہم سب اولیاء سے محبت کا بڑا دا۔ حضرت بشر الحافی کو پڑھو، سردی کے موسم میں کپڑے اتار کے بیٹھے تھے اور سردی سے ٹھٹھر رہے تھے۔ کسی نے کہا حضور کپڑے پاس بڑے ہیں تو کیوں نہیں پہنتے، کانپ رہے ہیں؟ فرمایا بندہ خدا، اللہ کی مخلوق میں بڑے لوگ ہیں جن کے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہیں، وہ سردی سے ٹھٹھر رہے ہیں، میں ہر کسی کو کپڑے تو نہیں دے سکتا، میں نے اپنے کپڑے اتار کے ان کی تکلیف میں شامل ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام جب آپ کے زمانے میں قحط بڑھ گیا، ہر کوئی آپ کے دسترخوان سے کھا رہا تھا، آپ بھوکے رہتے تھے۔ حضور یہاں کس شے کی کمی ہے؟ ہر کوئی یہاں سے کھا رہا ہے، کیوں بھوکے رہتے ہو؟ فرمایا اس لیے بھوکا رہتا ہوں تاکہ بھوکوں کی بھوک کا مجھے احساس رہے۔ ایک بہت بڑے عالم فوت ہو گئے، بعد میں شاگردوں کو ملے خواب میں، انہوں نے پوچھا حضور کیا بنا؟ فرمانے لگے اللہ پاک نے فرمایا ہاں میرے لیے کیا کیا؟ عرض کی باری تعالیٰ ساری زندگی تیرا دین پڑھتا رہا اور ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزار دی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سارا پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے کوئی نہیں تھا، سب دکھلاوے کے لیے تھا۔
ماتے میں نے کہا بس لٹ گیا، جس کے لیے کرتا رہا اس نے رد کر دیا۔ مگر اچانک پھر رب ذوالجلال نے خود ہی فرمایا ہاں تیرا پڑھنا پڑھانا تو ہمارے لیے کوئی نہیں تھا، ایک دن تو کتاب لکھ رہا تھا، تو کتاب لکھتے لکھتے تو نے قلم دبا کے اندر ڈالی، باہر نکالی، سیاہی زیادہ لگ گئی، تو نے ایسے جھاڑی، وہ قطرہ گرا تو نے کپڑا پکڑا کہ یہ قطرہ صاف کر دوں، ادھر سے مکھی آ کے اوپر بیٹھ گئی، تو نے ہاتھ روک لیا کہ پیاسی ہے چلو پیاس بجھا لے۔ میں عالم تیرا پڑھنا پڑھانا تو ہمارے لیے نہیں تھا، مگر یہ جو میری مخلوق پہ تو نے شفقت کی تھی اس وجہ سے بڑا پیارا لگا ہے، جا تو نے معاف کر دیا۔ تو آپ سوچیں کتوں پر شفقت کرنے سے لوگ بخشے گئے۔ ہاں جی، اگر کوئی اشرف المخلوقات انسان پہ محبت کرے، شفقت کرے، خدمت کرے تو اللہ کی رضا کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔